ہم نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو کچھ ہم میں استطاعت تھی اللہ کی طرف سے ہم نے اس میں پڑھا۔ اب اس کا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد سے آغاز ہوا، اس کی تعریف سے، پھر اس سے دعا مانگی گئی اور اللہ سے انعام والوں کے راستے پر چلنے کی اور جو گمراہ ہوئے جن پر غضب نازل ہوا ان کے راستے سے بچنے کی دعا پر اس سورہ کا اختتام ہوا۔ اب یہاں جو اہم طلب بات ہے، جو غور طلب بات ہے، 7 اگر اپنی زبان میں ہم سمجھیں 7 چھوٹے چھوٹے بول ہیں، آیات، یعنی ہم اپنے لفظوں میں کہہ رہے ہیں 7 چھوٹے چھوٹے سے بول ہیں اور ہر بول 5 لفظوں سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ الحمد للہ رب عالمین، یہ ایک بول اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ 5 سے زیادہ نہیں، لیکن ہر لفظ بالکل واضح، دل نشیں اور اس حسین پیرائے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی چاہیں، ہمارا بال بال زبان بن جائے، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سارے ان بالوں سے جو زبان بن جائے اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب آدمی سورہ فاتحہ پڑھ لے، چاہے نماز میں ہو چاہے خارج از نماز ہو، وہ آخر میں آمین ضرور کہے۔ یہ سورت کا حصہ تو نہیں لیکن اس کا کہنا سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے اسے بیان میں نقل کیا کہ آمین یہ رب العالمین کی اپنے بندوں پر مہر ہے۔ آمین کیا ہے؟ رب العالمین کی مہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی آفات اور بلیات کو آمین سے دور کر دیتا ہے۔ اس آمین سے بندوں کی جو آفات و بلیات ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں جیسے کسی لفافے پر مہر لگا دی جائے، اس کو سیل کر دیا جائے تو پھر اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے کیا ہے؟ مہر ہے۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی علامہ سعیدی علیہ رحمہ نقل کیا کہ جنت میں ایک درجہ ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آمین کہنے والے کو جنت میں ایک درجہ ملے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا سیدنا ابو ہریرہ سے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب ایک فریق کی آمین دوسری جماعت کے فریق کے موافق ہو جائے تو اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، سامنے نہیں، سامنے تو تعریف کرنے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک روایت میں پسند نہیں کیا، منہ پر تو ہر بندہ کہہ دیتا ہے اچھا، اور منہ پر ہر ایک کو اچھا کہا جاتا، کبھی اس کے شر کی بنا پر، اس کے شر سے بچنے کے لیے، کبھی ویسے کہہ دیا جاتا اب ہمیں کیا پتہ، لیکن فرمایا پیٹھ پیچھے غائبانہ طور پر جب تم اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتے ہو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے بلکہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو اس کے پاس کھڑا ہوا ایک فرشتہ ہے جو آمین کہتا ہے اس کی دعا پر کہ اے باری تعالیٰ اس کو بھی وہی عطا کر جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ اور اس روایت کا عملی تجربہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے لکھا
کہ میں اس حدیث کا عینی شاہد ہوں، میرے ساتھ اس کا تجربہ ہوا کہ ہمارے ایک عالم دین لاہور کے علامہ صاحب نے لکھا کہ مجھے انہوں نے فرمایا کہ جی غلام رسول، آپ جب جائیں گے، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، آپ حرمین شریفین طیبین طاہری کے لیے حاضری کے لیے جا رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ آپ حرمین شریفین جا رہے ہیں تو وہاں جا کے آپ میرے لیے دعا مانگیے گا، میں قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ غلام رسول رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، وہ تفسیر لکھنا چاہتے ہیں، انہیں تفسیر لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں میرے حق میں یہ دعا قبول ہوئی کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب ہمارا یہ درس کا آغاز ہوا تو پروفیسر ہمایوں عباس نے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے بیان کیا تھا تاریخ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ 10ویں صدی ہجری، وہ مفسر ہیں جنہوں نے 2 تفسیریں لکھی ہیں، اور ان کے بعد علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ جنہوں نے 2 تفسیریں قرآن کریم کی لکھی، تبیان القرآن اور پھر تبیان الفرقان۔ یہ اب اس دعا کو ذہن میں رکھیں، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، اور امام احمد نے بھی اسے نقل کیا کہ جب ہم کسی کے لیے غائبانہ طور پہ دعا کرتے ہیں تو ہماری اس دعا پر آمین کہنے کے لیے ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، اور وہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی عطا کر۔ تو کتنا حسین ہمیں ایک وظیفہ دے دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ تم اپنے لیے کب مانگ سکتے ہو، دوسروں کے لیے مانگتے رہو، دوسروں کے لیے مانگتے رہو۔ صحت مانگو تمہیں صحت ملے گی، دوسرے کے لیے دولت مانگو تمہیں دولت ملے گی، دوسرے کے لیے عافیت مانگو تمہیں خود بخود عافیت ملے گی۔ تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو اور فرشتہ تمہارے لیے اللہ سے عرض کر رہا ہے، اب آپ اپنی زبان بھی دیکھ لیں، فرشتے کی دعا بھی دیکھ لیں۔ تو اتنا بڑا درجہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا جتنا یہودی آمین سے حسد کرتے نا، اتنا کسی چیز سے حسد نہیں کرتے۔ یہ ایسا تحفہ ہے آمین، اس کا معنی اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ جتنا یہودی اس سے حسد کرتے نا، اتنا کسی سے حسد نہیں کرتے، لہٰذا تم کثرت سے آمین کہا کرو۔ جب بھی دعا تو اس میں آمین کثرت سے کہی جائے کہ وہ اس سے جتنا حسد اس سے کرتے اتنا وہ کسی شے سے نہیں کرتے، اور اس میں فائدہ ہی ہے۔ تو اس کے بعد اب ہمارے 2 موضوع رہتے ہیں اس صورت کے حوالے سے۔ ایک تو ہم نے 2 باتیں جو کل کی نشست میں ہم کوشش کریں گے، ورنہ پرسوں کی نشست میں ہم یہ سورہ فاتحہ جو ہوگی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں آمین برموقع، کہ جب ہماری فرشتوں کی آمین سے ہماری آمین مل جائے، ہماری بخشش کا بہانہ بن جائے، اور دوسرا ہمیں اللہ سے اس خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جس خلوص نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ تیسرا یہ کہ ہمیں غائبانہ طور پر اپنے ہر مومن بھائی کے لیے خیر کی دعا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم